الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه ما لم يعلم منحه العقل والحواس ليبتغي من فضله ويغنم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه المكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک و سلم. حضرات گرامی، یہ تعمیر ملت کانفرنس ہے اور اس میں میرا موضوع خوف خدا پہ گفتگو کرنی ہے. تعمیر ملت اور خوف خدا کا آپس میں کیا توڑ ہے، کیا رشتہ ہے؟ تو حدیث شریف میں ہے رأس الحکمت مخافت اللہ. ہر علم، ہر حکمت، ہر وزڈم کی اصل اور اس کی جڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے. اگر میڈیکل لائن میں ڈاکٹرز میں خوف خدا ہو جائے تو کڈنیاں نہیں بیچے گا. بنیوں کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے تو وہ کم نہیں تولیں گے. جوان کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے تو اس کے قدم ایوان گناہ کی طرف نہیں بلکہ خانہ خدا کی طرف اٹھیں گے. خواتین کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے تو اپنے بچوں کو وہ گیت نہیں سنائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنائیں گی. علماء میں خوف خدا پیدا ہو جائے تو ان کے ساتھ علم کے ساتھ ساتھ نور علم بھی جڑ جائے. تو خوف خدا ہر چیز کی جڑ ہے. وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے، جو معصوم ہیں، آئیں ان پیغمبر کی زندگی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کس قدر تھا. قرآن پاک کی یہ آیت جو ابھی میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، حضور تلاوت کر رہے ہیں، سورہ مزمل کی آیت ہے. اللہ فرماتا ان لدینا، بے شک میرے پاس، انکالا و جحیما، عذاب اور دوزخ ہے، وطعاما ذا غصۃ، اور کانٹے دار درخت ہے. دوزخیوں کو کھانے کے لیے ناگفنی جیسا کانٹے دار درخت دیا جائے گا جس سے ان کے حلق چھد جائے گا. وعذابا الیما، اور اس کے علاوہ دردناک عذاب ہے. جب پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت پڑھتے ہیں تو چشمان نبوت سے آنسوؤں کا سیل رواں ہو جاتا ہے، سیلاب جاری ہو جاتا ہے. اور روایت میں آیا ہے کہ پیارے آقا فبکا،
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رو پڑے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر غشی طاری ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوف خدا سے بے ہوش ہو گئے۔ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول میں تھا کہ اگر ہوا اپنا رخ بدل دیتی، تیز چلنے لگتی، تو پیغمبر اپنے بستر کو چھوڑ دیتے تھے اور مسجد نبوی شریف میں آ کر تیز تیز قدموں سے چلا کرتے تھے کہ اے اللہ اس ہوا کو میری امت کے لیے عذاب مت بنانا۔ چونکہ پچھلے پیغمبروں میں سے کچھ پیغمبر کی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیز آندھیوں سے، ہواؤں سے ہلاک کر دیا تھا۔ حضرت نعمان ابن بشیر، وہ مشہور صحابی جنہوں نے اہل بیت کی محبت میں کوفہ کی گورنری کو چھوڑ دیا تھا، اور جنہوں نے تاراج قافلے اہل بیت کو لا کر کے مدینہ طیبہ چھوڑا تھا، روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ منبر شریف پہ چڑھ کر کے وَأَنذَرْتُكُمُ النَّارَ، کہ اے میرے ماننے والوں، اے میری امت، میں تجھے عذاب دوزخ سے ڈراتا ہوں، اتنی بلند آواز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ریپیٹ کرتے رہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز مسجد نبوی کے منبر سے اٹھی، اور مدینہ طیبہ کے بازار میں جو لوگ موجود تھے اپنے نبی کی اس آواز کو سنتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت یہ تھی کہ آپ کی چادر مبارک جو آپ کے دوش پر تھی، آپ کے کندھے پہ تھی، وہ گر کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آ گئی۔ یہ خوف خدا ہے۔ ایک مرتبہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور فرماتے جبریل کیا وجہ ہے کہ جتنے بار بھی میکائیل میری بارگاہ میں آتے میں نے کبھی انہیں مسکراتے نہیں دیکھا ہے؟ تو جبریل جب راز سے پردہ اٹھاتے ہیں، وہ فرشتے جو معصوم ہیں، جن کے اندر گناہ کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے، جو بخشے بخشائے ہیں، جو سب جنتی ہیں، ان فرشتوں میں میکائیل علیہ السلام کے بارے میں جبریل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا ہے، تب سے میکائیل کے لبوں سے مسکراہٹ ختم ہو گئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے اور انہیں دوزخ میں جانا پڑے۔ یہ فرشتوں کا خوف ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں رسولوں کے بعد امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق کا خوف خدا کیا ہے؟ وہ ابو بکر صدیق جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے مجمع میں یہ بشارت دی کہ وہ ابو بکر آ رہے ہیں، جنتی ہیں، ان کی زندگی میں بشارت دے دی، لیکن خوف خدا کس قدر آپ کے دل میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ چڑیا کو دیکھا کہ درخت پہ بیٹھ کر کے چہچہا رہی ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے اور کہتے ہیں کاش ابو بکر نہ ہوتا، یہ ابو بکر چڑیا ہوتا جسے حشر و نشر کا اور حساب و کتاب کا کوئی بھی پرواہ نہیں ہے، جسے دوزخ میں نہیں جانا ہے۔ حساب و کتاب ثقلین کا ہوگا، جنات اور انسانوں کا ہوگا، یہ پرندے، یہ جانور، یہ بہائم حیوانات جو ہیں یہ مٹی بنا دیے جائیں گے۔ انہیں مٹی بنتا دیکھ کر کے ابلیس لعین کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، سب سے بڑا کافر یعنی ابلیس لعین کہے گا کاش مجھے بھی مٹی بنا دیا جاتا تاکہ مجھے حساب و کتاب کا کوئی خوف نہ ہوتا۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے خوف کا عالم یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر پورے میدان محشر میں اعلان کرا دیا جائے کہ سارے کے سارے لوگ جنتی ہیں، صرف ایک دوزخی ہے، تو میں سمجھوں گا وہ دوزخی عمر ہے،
اور اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ سارے لوگ دوزخی ہیں، ایک ہی جنتی ہے، تو میں سمجھوں گا وہ جنتی عمر ہے۔ یعنی مومن کو چاہیے کہ امید اور خوف کے درمیان وہ رہے، اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی رہے اور اللہ کے خوف سے ڈرتا بھی رہے، بید کی طرح کانپتا بھی رہے۔ یہ شان مومن ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے ہیں، ایک شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، دیوار کے اس پار فاروق اعظم اپنی سواری سے اتر پڑتے ہیں اور سورہ طور کی قرات کر رہا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ بے شک تمہارے رب کا عذاب آ کر کے رہے گا، کسی میں تاب نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کو روک سکے۔ یہ سننا تھا، فاروق اعظم بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے ہیں، انہیں گھر لایا جاتا ہے، ایک ہفتے تک طبیعت ناساز رہتی ہے اور اس قدر طبیعت خراب رہتی ہے کہ لوگ آ کر کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کرتے ہیں۔ یہ خوف خدا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر عثمان کو جنت و دوزخ کے درمیان چھوڑ دیا جائے اور ابھی فیصلہ نہ ہو کہ جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے، تو میں دعا کروں گا کہ جنت و دوزخ کا فیصلہ ہونے سے پہلے مجھے راکھ بنا دیا جائے، مجھے مٹی بنا دیا جائے۔ امیر المومنین مولائے کائنات حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نماز فجر کے بعد حاضرین کی طرف چہرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھا ہے، اللہ کے خوف میں ان کے بدن بید کی لکڑی کی طرح ہوا کرتے تھے، اللہ کے خوف سے وہ کانپا کرتے تھے اور اللہ کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ وہ آنسو بہتے بہتے ان کے چہروں میں گڈھے پڑ گئے تھے، ان کے چہرے پیلے پڑ گئے تھے۔ اور آج تم لوگوں میں سے کوئی بھی میں حضور کے صحابہ کی طرح نہیں دیکھتا ہوں۔ ایک وہ دن تھا اور ایک شہادت کا دن تھا، بیچ میں مولائے کائنات کبھی مسکرائے بھی نہیں ہیں۔ امام حسن مجتبی جب نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہوتے تو آپ کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا، پیلا پڑ جاتا۔ لوگ پوچھتے کہ اے حسن شہزادے زمن، یہ بتائیں کہ آپ کا چہرہ پیلا کیوں پڑ جاتا ہے؟ تو بڑا پیارا جواب دیتے، کہتے تمہیں پتہ نہیں ہے میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں، کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں۔ حضرت، یہ تو صحابہ کرام کی بات تھی، حضرت ابن ابی ملیکہ کی حدیث پاک ہے بخاری کتاب الایمان میں، کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 30 صحابہ کی زیارت کی ہے، 30 صحابہ کی صحبت حاصل کی ہے اور ہم نے سب کو اپنے انجام سے ڈرا ہوا پایا ہے۔ کوئی نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرائیل اور میکائیل کے ایمان کے برابر ہے، بلکہ سب نفاق سے ڈرتے تھے۔ کیوں؟ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن الیمان کو اپنا رازدار بنا رکھا تھا اور بتا دیا تھا کہ حذیفہ کس کے اندر پکا ایمان ہے اور کس کے اندر نفاق ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے ایمان پر ایسے ڈرے ہوئے تھے کہ حضرت حذیفہ ابن الیمان سے پوچھتے ہیں کہ اے حذیفہ سچ بتانا کہ کیا رسول اکرم علیہ السلام نے میرے بارے میں تو نہیں کچھ فرمایا ہے؟ یہ صحابہ کرام ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کی کزن ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہم فقہ الکتاب، اے اللہ عباس میرے چچا کے بیٹے عبداللہ کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرما۔ وہ کتنی پیاری بات کہتے ہیں کہ آخر میں کیوں اللہ کے خوف سے نہ لرزوں، کیوں نہ میں کانپوں، کیوں نہ میرے چہرے کا رنگ اڑ جائے، جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ موت ہر وقت میرے پیچھے ہے۔
میری قبر میرے آگے ہے، اور جس راستے سے مجھے گزرنا ہے وہ راستہ دوزخ کے اوپر بنایا گیا ہے، یعنی پل صراط، اور میں کیوں نہ ڈروں، خوف خدا سے کیوں نہ ترسا رہوں، اس لیے کہ مجھے کسی اور کے سامنے نہیں، اپنے اس خالق کے سامنے پیش ہونا ہے جو قہار اور جبار ہے۔ آج آپ تھوڑی سی غلطی کرے، ایف آئی آر ہو جائے، ایس ایچ او یا ڈی ایم کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے تو کانپنے لگیں گے، لیکن اس کی بارگاہ کے بارے میں کبھی سوچا جو احکم الحاکمین ہے، جس کے خوف سے فرشتے بھی تھراتے، انبیاء بھی جس کا خوف رکھتے ہیں، صحابہ بھی جس کا خوف رکھتے ہیں، اولیاء بھی جس کا خوف رکھتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا پچھلی امت میں، جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اپنے بیٹوں کو اس نے بلایا، کہا میرے لاڈلو یہ بتاؤ میں کیسا باپ ہوں، میں نے تمہارے ساتھ کیسا بیہیو کیا، کیسا برتاؤ کیا۔ سارے بچوں نے کہا ابا آپ نے تو ہماری ساری خواہشیں پوری کی، ساری آرزویں آپ کی وجہ سے ہماری برآئیں، آپ نے اچھی ہماری تربیت کی، اچھا کھلایا پلایا، آپ ایک اچھے باپ ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا میں نے تمہارے تو حقوق ادا کر دیے، لیکن جس نے مجھے پیدا کیا یعنی مولا کے حقوق ادا نہیں کیے، تو اے میرے بیٹو میری یک وصیت کو یاد کر لو۔ بچوں نے کہا ابا حضور بتائیں وہ وصیت کون سی ہے؟ تو باپ کہتا ہے وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے سپرد خاک نہ کرنا، بلکہ مجھے آگ کے حوالے کر دینا، مجھے جلا دینا، اور پھر میری لاش کی جو راکھ بچے اس راکھ کو اکٹھا کر لینا، پھر جب تیز ہوا چلے آندھی چلے تو اس راکھ کو ہوا میں اڑا دینا، تاکہ اس کے کچھ ذرے بر اعظم میں پہنچ جائے، کچھ بحر اعظم میں پہنچ جائے۔ جب باپ کا انتقال ہوا تو بچوں نے اس کی وصیت پر عمل درآمد کیا، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ آمنہ کے لال کے اللہ کی عطا کردہ علم غیب دیکھیے، میرا نبی جب مستقبل کی چیزیں بتاتا ہے تو ایسا لگتا کہ آمنہ کے لال کے سامنے ایک اسکرین لگی ہو، اور میرے نبی قیامت تک کے واقعات کو دیکھ دیکھ کر کے بیان کرتے جا رہے ہو۔ آقا فرماتے پھر جب محشر بپا ہوا تو وہ شخص خدا کی بارگاہ میں پیش تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا اے میرے بندے تجھے کس چیز نے اس بات پہ آمادہ کیا کہ تو نے وصیت کر دی کہ تیری لاش کو جلا کر کے تیری راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے؟ بندہ بدبداتی آواز میں کہنے لگا کہ اے بار الہ خالق کائنات رب ذوالمنن، میں اپنے اندر تاب نہیں پا رہا تھا کہ میں تیرے سامنا کر سکوں، تیری بارگاہ میں پیش ہو سکوں۔ ارے اپنے مجدد سے پوچھو، اپنے امام سے پوچھو، خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا کتنے جگر گردے کا کام ہے۔ ہمارا امام کہتا ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، حضرت علامہ سید نور عالم صاحب قبلہ، نعرے تکبیر۔ حضرت معاذ ابن جبل جنہیں پیارے آقا علیہ السلام نے یمن کا قاضی بنایا تھا، حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں اس وقت تک بندے کو اپنے خاتمہ سے اطمینان نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ وہ پل صراط کو پار نہ کر لے۔ پل صراط تک خطرے ہی خطرے ہیں، اور ہم آپ ہیں کہ خواب خرگوش میں کہ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ہمیں کوئی خوف ہی نہیں ہے، ہم نمازوں کے بھی پابند نہیں ہیں۔ نماز چھوڑنے پہ آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر
قالوا لم نک من المصلین. مفہوم یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں ڈال دیے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو اجازت دے گا کہ وہ جھانک سکیں دوزخیوں کو. جب جنتی جھانک کر کے دوزخیوں کے عذاب کو دیکھیں گے کہ کوئی چیخ رہا ہے، کوئی پیپ پی رہا ہے، کوئی بری طرح پریشان ہے، چیخ چلا رہے ہیں، جنتیوں کو رحم آئے گا. کہیں گے یہ بتاؤ تمہارے اعمال کیسے تھے دنیا میں، تم کرتے کیا تھے؟ تو بہت حسرت و افسوس کے ساتھ دوزخی جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے یا نماز کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے. تو اس سے پتہ چلا نماز چھوڑنے پہ بھی بندہ دوزخ میں جا سکتا ہے اگر اللہ کی رحمت نے یاری نہیں فرمائی، اللہ کی رحمت نے اسے بچایا نہیں اور حبیب کی شفاعت نہیں ملی تو نماز چھوڑنے سے بھی وہ دوزخ کا حقدار ہو گیا، وہ دوزخ میں جا سکتا ہے. اور دوزخ کوئی ہمارے گھر کے چولہے کا نام نہیں ہے. اور امام غزالی کی وہ روایت پڑھو حدیث پاک کی جو امام غزالی نقل کرتے ہیں. امام غزالی کہتے بارگاہ رسالت میں جبریل حاضر آئے، آقا پوچھتے جبریل میری امت کو کچھ دوزخ کے بارے میں بتاؤ. تو جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ دوزخ کی آگ 1000 سال تک بھڑکائی جائے. اے آقا، حکم ربی سے جب دوزخ کی آگ 1000 سال تک بھڑکائی گئی تو آگ بالکل سرخ ہو گئی. پھر حکم ہوا کہ 1000 سال تک اور بھڑکائی جائے. اب جب 2000 سال بھڑکائی گئی تو آگ بالکل سفید ہو گئی. پھر حکم ہوا 1000 سال تک اور بھڑکائی جائے. جب 3000 سال تک مسلسل دوزخ کی آگ بھڑکائی گئی تو یا رسول اللہ دوزخ کی آگ بالکل سیاہ ہو گئی. اب اس میں چنگاری بھی نہیں پھوٹتی جس کی وجہ سے تھوڑی روشنی ہو جائے. یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات وحدہ لا شریک کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر کے بھیجا، اگر دوزخ کو سوئی کے ناکے کے برابر بھی کھول دیا جائے تو تمام دنیا والے اس کی گرمی، حرارت اور تپش کی وجہ سے مر جائیں گے. اور یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات وحدہ لا شریک کی جس نے آپ کا سچا نبی بنا کر کے بھیجا، اگر جہنم کے داروغوں میں سے کوئی داروغہ دنیا والوں کی طرف جھانک کر کے دیکھ لے تو تمام دنیا والے اس کی ڈراؤنی صورت اور ہیبت اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں گے. اور یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات وحدہ لا شریک کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر کے مبعوث فرمایا، سچا نبی بنایا، یعنی اللہ کی قسم اگر جہنمیوں وہ زنجیریں جہنم کی جس سے جہنمیوں کو جکڑا جائے گا، اگر اس کی ایک کنڈی دنیا کے پہاڑوں پہ رکھ دی جائے تو دنیا کے پہاڑ اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پائیں گے بلکہ موم کی طرح پگھل جائیں گے. اور وہ ایک کنڈی دھستی ہوئی تحت الثری میں پہنچ جائے گی. جب جبریل نے جہنم کا یہ تعارف پیش کیا، یہ پریچے دیا، یہ انٹروڈکشن کرایا تو آمنہ کے لال پکار اٹھے اے جبریل بس کرو، میری امت کو دوزخ کے بارے میں بس اتنا جان لینا کافی. دوزخ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. یہ شرف حاصل ہے کہ صاحب النعلین والوسادہ تھے. پیارے آقا علیہ السلام کے نعلین شریف کو، جوتی شریف کو لے کر اور حضور کے ضروری سامان کو سر پہ رکھ کر کے گھوما کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اندر خوف خدا اور خوف دوزخ کس قدر ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود لوہار کی ایک دراتی اور بھٹی کے پاس سے گزر رہے ہیں جس میں وہ لوہے کو بالکل سرخ کیے ہوئے تھا، آگ بھڑک رہی تھی، ادھر بھٹی کی آگ دہک رہی ہے، ادھر عبداللہ ابن مسعود اس آگ کو دیکھ کر کے دوزخ کی آگ کو یاد کر رہے ہیں اور مسلسل روتے جا رہے ہیں. یہ صحابہ کرام کا خوف تھا. اپنے بڑے بڑے ائمہ کو دیکھیے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا واقعہ جو احیاء العلوم شریف میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز
جن کی خلافت کو خلافت راشدہ میں کاؤنٹ کیا جاتا، ان کی ایک لونڈی تھی، ان کی ایک خادمہ تھی، وہ مسجد میں گئیں 2 رکعت نماز ادا کرتی ہے اور لیٹ جاتی ہے، فوراً آنکھ لگتی ہے، ایسا ڈراؤنا خواب دیکھتی ہے، روتے ہوئے فوراً امیر المومنین کے بارگاہ میں آتی، عرض کرتی امیر المومنین میں نے بہت ہولناک اور دہشتناک خواب دیکھا ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہو بیٹی کہو کہ وہ کون سا خواب ہے؟ کہتی میں نے دیکھا کہ میدان محشر بپا ہے اور پل صراط کو دوزخ کے اوپر رکھا گیا ہے، اس پل کو بچھایا گیا ہے اور حکم ہوتا ہے عبد الملک بن مروان کو لایا جائے۔ یہ سن کر کے عمر ابن عبدالعزیز کی چیخ نکل جاتی، کہتی ہے اے امیر المومنین عمر ابن عبد الملک بن مروان تھوڑی دیر چل پایا، پھر پھسل کر کے دوزخ میں گر پڑا۔ پھر ولید بن عبد الملک کو لایا گیا، وہ بھی نہیں چل سکا اور گر گیا۔ اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک کو لایا گیا۔ سلیمان ابن عبد الملک وہی شخص ہے جس نے اپنے داماد عمر ابن عبدالعزیز کو خلیفہ بنایا تھا، پھر وہ بھی نہیں چل سکا۔ ثم انت یا امیر المومنین، اے امیر المومنین پھر تمہیں لایا گیا۔ اتنا سننا تھا، عمر ابن عبدالعزیز غش کھا کر کے گر پڑے اور ان کے پیر یوں ہل رہے تھے ہوا میں، اس قدر خوف خدا ان پہ طاری تھا۔ کان میں جا کر کے لونڈی کہتی ہے اے امیر المومنین پھر آپ کا وہ حشر نہیں ہوا جو عبد الملک بن مروان کا ہوا، جو ولید بن عبد الملک کا ہوا، جو سلیمان ابن عبد الملک کا ہوا۔ قد نجوتا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ عذاب دوزخ سے بچ گئے۔ یہ خوف خدا تھا۔ ہمارے امام الائمہ کاشف الغمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا ہے، وفیات العیان میں امام اعظم ابو حنیفہ عشاء کی نماز پڑھنے گئے تھے۔ امام صاحب نے اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین میں کثرت سے زلزلے آئیں گے اور زمین اپنے بوجھ کو نکال دے گی، لاشیں اوپر پھینک دے گی، زمین کے جو خزانے وہ بھی اوپر آ جائیں گے۔ اس میں قیامت کے پورے ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد میں رک گئے، مؤذن صاحب تھوڑی دیر انتظار کرتے رہے، تھوڑا سا تیل تھا، پھر انتظار کر کے چلے گئے۔ جب واپس آئے مؤذن صاحب فجر کی اذان دینے کے بعد جب اندر گھسے تو اندھیرے میں کیا دیکھتے ہیں کہ امام الائمہ ہم حنفیوں کا امام اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھوں سے پکڑے ہوئے رب کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے، اور میرا امام یوں مناجات کرتا ہے اے وہ ذات جو تھوڑی سی بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دیتی ہے، اے وہ ذات جو برائی کا بدلہ برائی سے دیتی ہے، اے اللہ تو اپنے بندے نعمان کو عذاب دوزخ سے بچانا اور ان اعمال سے بچانا جو اعمال دوزخ میں جانے کا سبب ہیں۔ یہ ہمارے امام کا خوف خدا ہے۔ مؤذن صاحب جب آئے تو امام اعظم پوچھتے ہیں کیا تیل ختم ہو گیا، تیل ڈالنے آئے ہو؟ مؤذن کہتا نہیں ہے امام، تیل ڈالنے نہیں بلکہ میں نے فجر کی اذان دے دی ہے، پوری رات گزر گئی اور آپ رب کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں۔ امام اعظم کا سطر احوال دیکھیے، امام اعظم کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی اس راز کو راز رکھنا، اور جب تک میں بحیات ہوں اس راز کو سکھ کے سامنے ذکر نہ کرنا۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔